الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الثقلين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس إياكم والغلو في الدين فإنه أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. رواه ابن ماجہ. ہر قسم کی تعریف حمد و ثنا بڑائی کبریائی پاکیزگی اور بزرگی اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے لیے ہے جو ساری کائنات میں اکیلا عبادت کے لائق ہے. نہ اس کی ذات میں کوئی شریک ہے نہ اس کی صفات میں کوئی اس کا ثانی ہے نہ اس جیسا کوئی ہے. وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. وہی اول ہے وہی آخر ہے. وہی تمام ظاہر کو بھی جاننے والا اور تمام باطن کو بھی جاننے والا. ہر قسم کے عیب سے پاک ہے جو دنیا والے اس کے تعلق سے عیوب بیان کرتے ہیں. سبحان ما شانہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. درود و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی احمد مجتبیٰ محبوب کبریا پیغمبر رب العرش والسماء امام الحرمین امام القبلتین محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم پر، کہ جنہیں اللہ رب العالمین نے قیامت کی صبح تک آنے والی انسانیت کے لیے نبی اور رسول بنا کر بھیجا اور جن کے ذریعے عطا کیا ہوا دین اور شریعت تا قیام قیامت انسانیت کے لیے مشعل راہ ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور اسلامی ماں اور بہنوں، میں نے آج جو ہے ماہ کے تعلق سے اس ماہ میں کی جانے والی جو رسم ہے یا جو بدعت ہے اور جو کچھ کہ اس ماہ کے اندر کیا جاتا ہے اس تعلق سے آج کے عنوان کو منتخب کیا تاکہ اس کی حقیقت کو آپ حضرات کے سامنے ذکر کروں اور جن کے تعلق سے یہ سارے کام کیے جاتے ہیں ان کا کیا مقام اور مرتبہ ہے، ان کی شخصیت کیا ہے اور کیا ان کا دنیا کے اندر رول رہا ہے، انہوں نے دنیا والوں کو کیا پیغام دیا اور دنیا والے ان کے نام سے کیا کر رہے ہیں. یہی ساری باتیں مختصر وقت میں انشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے
ذکر کروں گا۔ میرے آج کی خطبہ جمعہ کا جو عنوان میں نے منتخب کیا وہ ہے 11ویں اسلامی شریعت کی نظر میں۔ یہ مہینہ 11ویں کا ہے جیسا کہ عام طور پر لوگ جانتے ہیں، اور بڑے افسوس کی بات ہے مسلمانوں کو اگر حقیقت میں عربی مہینوں کے نام پوچھے جائیں تو ان کو نام نہیں معلوم ہے، لیکن اگر وہی جو بدلا ہوا نام ہے اس کے تعلق سے پوچھا جائے بڑے زور اور شور سے کہیں گے، اور بہت زیادہ جو ہے روانی سے یہ جملے کہنے میں آتے ہیں کہ یہ میلاد کا مہینہ ہے، یہ 11ویں کا مہینہ ہے، یہ فلاں کا مہینہ ہے، یہ فلاں کا مہینہ ہے۔ غیر ضروری جو نام لوگوں نے اپنی طرف سے منسوخ کیے ہیں وہ نام لوگوں کی زبانوں پر ہے، اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ رب العالمین نے جو نام دیے ہیں وہ نام مسلمانوں کو آج معلوم نہیں ہے، نہ اس کی تعداد معلوم ہے، نہ اس کی ترتیب معلوم ہے، نہ ان مہینوں کے نام معلوم ہے۔ الغرض یہ مہینہ جس میں اکثر جو ہے 11ویں کا جو یہ بدعت ہے اور جو رسم ہے یہ کی جاتی ہے، اس تعلق سے بنیادی طور پر کچھ باتوں کا آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا کلام اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا، سورہ آل عمران کی آیت ہے کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جو اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو لے کر اللہ کے دربار میں آئے گا اس کا وہ دین قابل قبول نہیں ہوگا، اس کا وہ دین رد کر دیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے آسمان سے جو دین نازل کیا ہے وہی دین اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہے، وہی دین پر عمل کرنے والے اللہ کی بارگاہ میں کامیاب ہونے والے، نجات پانے والے ہیں۔ اور اللہ کے دین کے علاوہ جو دوسرے ادیان ہیں، جو دوسرے دین ہیں، ان تمام دینوں کی اللہ کے دربار میں کوئی حیثیت نہیں ہے، نہ ہی وہ عمل قبول کیا جائے گا، اور نہ ہی ایسا دین لے کر اللہ کے دربار میں پہنچنے والا اللہ کے دربار میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ایسے لوگ اللہ رب العالمین کے دربار میں آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں شامل کیے جائیں گے۔ اور خسارہ کیا ہوگا آخرت کا؟ جہنم میں داخل کیا جانا۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا قیامت کے دن سب سے بڑی کامیابی کیا ہے؟ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جو آدمی جہنم سے بچا لیا جائے وہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، جنت میں داخلہ ہو جائے، جہنم سے بچ جائے، یہ کامیابی ہے۔ اور اس کے اپوزٹ جہنم میں داخل کیا جانا یہ نقصان ہے، خسارہ ہے، اور یہ نامرادی ہے اور ناکامی ہے۔ 11ویں کے تعلق سے جو عام طور پر مشہور ہے بہت ساری باتیں، اس کا بھی تذکرہ کروں گا۔ سب سے پہلے ان شخصیت کے بارے میں جانتے ہیں جن کے نام سے یہ کیا جاتا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ ان کا نام ہے، اور ان کا اصل نام کیا ہے کسی کو معلوم نہیں ہے، 11ویں کرنے والوں کو بھی نہیں معلوم ان کا اصل نام کیا ہے۔ صرف بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ عبد القادر جیلانی، ان کا اصل نام کیا ہے وہ بھی نہیں معلوم، اور بعض لوگ تو جو ہے ان کے الگ الگ نام رکھے ہوئے ہیں، اس کا بھی تذکرہ آگے آنے والا ہے۔ ان کا جو ہے پیدائش کا جو مقام ہے وہ جیلان ہے، جو کہ ایران اور خراسان کے درمیان میں ایک بستی آتی ہے، وہاں پر یہ 471 ہجری کے اندر پیدا ہوئے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد، آپ کے انتقال کے بعد تقریباً 461 سال کے بعد ان کی پیدائش ہوتی ہے مقام جیلان کے اندر، اور اسی سے ان کا نام جیلانی ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ محبوب نگری حیدرآبادی، ویسے ان کا نام جیلان میں پیدا ہوئے تھے، اسی مناسبت سے ان کا نام جیلانی کہا جاتا ہے۔ ان کا اصل نام کیا ہے؟ محی الدین ابو محمد عبد القادر بن ابو صالح موسیٰ الجیلانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ ان کا اصل نام ہے۔ ان کا جو پیدائش کا زمانہ ہے وہ زمانہ علوم و فنون کا زمانہ تھا۔ دنیا کے اندر پائے جانے والے بڑے بڑے جو علماء ہیں، جو محدثین ہیں، جو فقیہ ہیں، جو ائمہ ہیں، یہ ان کے زمانے کے اندر پائے جاتے تھے۔ جیسے کہ ان کے اندر نام آتا ہے امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کا، امام ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن صلاح رحمۃ اللہ علیہ، امام منذری رحمۃ اللہ علیہ، امام الشامہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ سارے اپنے وقت کے بڑے بڑے ائمہ، محدثین اور فقیہ لوگ گزرے ہیں، اور یہ انہی کے زمانے کے اندر پائے جانے والے شخصیت تھی جن کا نام عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ انہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں، اور اگر ان کی جو بنیادی مشہور کتاب ہے جس کا نام غنیۃ الطالبین ہے، یہ دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں آج ہے کہ اگر جو آدمی ان کی اس کتاب کو پڑھ لے، غنیۃ الطالبین جو ہے شیخ کی لکھی ہوئی کتاب ہے، جو آدمی آج کی تاریخ میں بھی ان کی اس کتاب کو پڑھ لے وہ اہل حدیث ہونے کے بجائے اس کے پاس کوئی چارہ نہیں ہوگا، وہ یقیناً اہل حدیث ہوگا ہی ہوگا کتاب پڑھنے والا۔ لیکن ان کے نام پہ عمل کیے جانے والے لوگوں کو نہ ان کی کتابوں کے بارے میں معلوم ہے، نہ ان کی تعلیمات کے بارے میں معلوم ہے، نہ انہوں نے کیا پیغام لوگوں کو دیا اس بارے میں کوئی ہمیں علم نہیں ہے، ہمیں اس بارے میں کوئی خبر نہیں ہے۔
اب بنیاد طالب علم کے اندر کیا کیا مواد جو ہے مضامین ہیں، ان کے کیا کیا تعلیمات ہیں، یہ ایک الگ بحث ہے۔ مختصر یہ کہ انہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں اور ان کی تمام کتابوں کے اندر اسی بات کی دعوت ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کی جائے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، ہر قسم کی بدعات و خرافات سے اپنے آپ کو بچایا جائے، دین میں نیا کام ایجاد کرنا بدعات ہے، خرافات ہے، رسم ہے اور غیر اسلامی طریقے ہیں، یہی ساری باتیں ان کی تعلیمات کے اندر ہمیں ملتی ہے۔ اس کے علاوہ 11ویں ہوتا کیا ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ربیع الثانی کے مہینے میں 11 تاریخ کو وفات پائے، سن 561 ہجری کے اندر، سن 561 ہجری کے اندر جو ہے ان کی وفات ہوتی ہے ربیع الثانی کی 11 تاریخ کو، اور یہ مہینہ ربیع الثانی کا مہینہ ہے، اسی مہینے کی 11 تاریخ کو ان کی وفات ہوئی۔ اسی مناسبت سے اس دن کو یعنی 11 ربیع الثانی کو 11ویں کے نام پہ لوگ جو ہے نظر مناتے ہیں، نیاز کرتے ہیں، فاتحہ دیتے ہیں، محفلیں منعقد کی جاتی ہیں، یہ سارے کے سارے کام کیے جاتے ہیں جو کہ غیر اسلامی ہے۔ اور جیسا کہ اس سے پہلے بھی میں نے میلاد کے مہینے میں اس بات کا تذکرہ کیا تھا، جو بدعتیں ہوتی ہیں، بدعتوں کا نہ سر ہوتا ہے نہ پیر ہوتا ہے، آدمی جب چاہے منا لے۔ 11 تاریخ کو 11ویں منانا ہے، اب آپ دیکھیں یہ پورا مہینہ 11ویں چلتے رہتے ہیں، ہر دن کہیں نہ کہیں 11ویں کی دعوت، ہر دن کہیں نہ کہیں 11ویں کے نام پہ جو ہے راستے روک دیے جانا، راستوں میں بلاک کر دینا، لوگوں کو تکلیف پہنچانا، یہ سارے مہینے میں عمل کیا جاتا ہے، نہ اس تاریخ کا کوئی اہتمام کیا جاتا ہے، نہ اس کی کوئی جو ہے ہمارے پاس وقت ہے۔ تو بدعات کی پہچان یہی ہے۔ سنت کی پہچان کیا ہے؟ سنت اسی کام کو کیا جا اسی وقت میں کیا جاتا ہے جس وقت کیا جانا چاہیے، یہ سنت کی تعریف ہے، سنت کی علامت ہے اور اس کی پہچان ہے۔ ایسا نہیں کہ سنت آدمی کبھی بھی کر دے، اس کی ایک مقرر جو ہے تاریخ ہوتی ہے، اس کا ایک مقام ہوتا ہے، اس کا ایک وقت ہوتا ہے، اسی وقت میں سنت جو ہے ساری دنیا میں عمل میں آتی ہے، اس کا نام سنت ہے۔ اور بدعت علاقہ وار ہوتی ہے، ایک تو پہلی بات ہمارے پاس الگ طریقہ، فلاں جگہ الگ طریقہ، فلاں جگہ الگ طریقہ، کہیں پر کی جاتی ہے کہیں پر نہیں کی جاتی ہے، یہ بدعت کی پہچان ہے۔ تو بدعت کا نہ سر ہے نہ پیر ہے، پورا مہینہ جو ہے لوگ 11ویں کے نام پہ جو ہے تقریبات کا اہتمام کرتے ہیں۔ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا کوئی عمل تھا ہی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے پہلے ہی وضاحت کر دی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 461 سال کے بعد 461 سال کے بعد ان کی پیدائش ہوتی ہے، لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کا تصور ہی نہیں ہے، صحابہ کے زمانے میں اس کا تصور ہی نہیں ہے، اور ہم اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں جو دین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مکمل ہوا وہی اصل دین ہے، اور جو دین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دنیا میں آیا اسے نہ دین کا نام دیا جا سکتا ہے، نہ وہ دین ہے، اور نہ ایسے دین کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی قدر و منزلت ہے، نہ وہ دین اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہوگا۔ تو نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 11ویں کا تصور تھا، نہ صحابہ کے زمانے میں 11ویں کا تصور تھا، نہ تابعین تبع تابعین کے زمانے میں 11ویں کا تصور تھا، نہ ائمہ محدثین کے زمانے میں، یعنی 400 سال تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی 400 سال تک اس عمل کا کوئی تصور دنیا میں تھا ہی نہیں۔ ایک عام مسلمان جو ہے چاہے وہ 11ویں کرنے والا ہی کیوں نہ ہو، جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے اس بات کو کھلے دل سے سوچے کہ جو عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے 400 سال کے بعد دنیا میں لایا گیا ہے وہ دین کیسے ہو سکتا ہے؟ جبکہ قرآن ہم پڑھنے والے ہیں، قرآن کی تعلیمات کو سمجھنے والے ہیں، قرآن کے ترجمے کو غور کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اعلان کر دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج دین کو ہم نے کامل کر دیا ہے۔ تو جو دن اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مکمل کیا وہ دین اللہ کے نبی علیہ السلام کے دنیا سے جانے کے بعد جو ہے اگر کوئی دین کہتے ہوئے عمل کرے گا تو وہ کیا ہوگا؟ اس کا نام بدعت ہے۔ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری مسلم کی روایت ہے کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو کام جس کا ثبوت ہمارے سے نہ ہو ایسا کام دنیا میں بعد میں ایجاد کیا گیا ہو وہ عمل مردود ہے اور وہ کرنے والا بھی اللہ کے دربار میں مردود ہو جائے گا۔ اب 11ویں کے اندر کیا کیا جاتا ہے؟ 11ویں میں ایسے کیا اعمال ہیں جو سارے کے سارے اعمال غیر شرعی ہیں جن کا قرآن و سنت سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ قرآن و سنت کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو 11ویں کرنے والا جہاں بدعت کا عمل اختیار کر رہا ہے وہیں پر وہ آدمی مشرک بھی بن رہا ہے، اللہ رب العالمین کے ساتھ وہ شریک ٹھہرا رہا ہے 11ویں کرنے والا۔ سب سے پہلا عمل 11ویں کے اندر کیا جانے والا کیا ہوتا ہے؟ غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کیا جانا۔ 11ویں میں جتنے بکرے کاٹے جاتے کس کے نام پہ کاٹے
رکھے جاتے ہیں؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر یہ جانور ذبح کیا جا رہا ہے۔ اور ہمارے پڑوسی ملک کے ایک عالم دین ہے، ان کا مناظرہ ہوا، شاید آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا، ٹی وی میں مناظرہ آیا، ڈیبیٹ آیا، ہمارے پڑوسی ملک کے عالم دین ہے حافظ خلیل الرحمان جاوید ان کا نام ہے، ان سے مناظرہ ہوا۔ دیگر جو مسالک کے لوگ ہیں اس میں شیعہ بھی تھے، بریلوی تھے، تبلیغی تھے، سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہاں پر۔ ان سے سوال کیا کسی گاڑی کے بارے میں یا فاتحہ کے بارے میں، تو اس عالم دین نے کیا کہا؟ جو ان کے خلاف بیٹھے ہوئے تھے، جو ان کے اپوزٹ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا، شیخ نے سوال کیا کہ آخر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے اعمال ثابت نہیں ہے تو پھر آپ لوگ کرتے کیوں ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ بریانیاں کھانے کے لیے۔ تو شیخ نے کہا کہ ہاں، اصل یہ بات لوگوں کو بتاؤ، ہمیں کھانا ہے، ہمیں پیٹ کی پوجا کرنی ہے، ہم اس لیے جو ہے دین کے اندر نئے نئے کاموں کا ہم نے ایجاد کیا ہوا ہے، ورنہ قرآن و سنت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو 11ویں کے اندر کیا جانے والا سب سے پہلا غیر شرعی عمل کیا ہے؟ وہ ہے اللہ رب العالمین کے علاوہ غیر کے نام پہ جو ہے جانور کا ذبح کیا جانا۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا قرآن مجید کے اندر؟ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ بے شک میری نماز، میری قربانیاں، میرا جینا، میرا مرنا اس اللہ کے لیے ہے جو ساری کائنات کا رب ہے۔ تو قربانی کس کے نام پہ کی جانی چاہیے؟ اللہ کے نام پہ کی جانی چاہیے۔ اور 11ویں میں قربانی کس کے نام پہ کی جا رہی ہے؟ غیر اللہ کے نام پہ قربانی کی جا رہی ہے۔ سب سے پہلا غیر شرعی عمل، اور یہی عمل ایک انسان کو جو ہے شرک کے دہانے پر پہنچاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اس آدمی پہ اللہ کی لعنت ہے جو اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کے لیے جو ہے کسی جانور کو ذبح کرے، کوئی قربانی کرے۔ تو ایسا آدمی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں بھی مشرک قرار پاتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جو ہے وہ آدمی جو ہے لعنتی ہے۔ اس کے علاوہ دوسرا جو غلط عمل، غیر شرعی عمل اس ماہ کے اندر یا 11ویں کے نام پہ کیا جاتا ہے، وہ ہے غیر شعوری طور پر جو ہے جھنڈوں کو لگانا اور اس کی تعظیم کرنا۔ جھنڈے تبدیل کیے جاتے ہیں، اس کی تعظیم کی جاتی ہے۔ آپ دیکھیں مسلمانوں کو جہاں بھی 11ویں کا جھنڈا ہوتا ہے آدمی وہاں پہ جھکتا ہے، اس طرح سے کرتا ہے، ہرا جھنڈا دکھا بس وہاں پہ جھک جاتا ہے۔ غیر شعوری طور پر آدمی جو ہے ایسے جھنڈوں کے سامنے اپنے آپ کو جھکا رہا ہے، جبکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا قرآن مجید کے اندر، وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ رات اور دن کا آنا، یہ سورج اور چاند، یہ سب چیزیں اللہ کی نشانیاں ہیں۔ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، لہذا تم سورج کو سجدہ نہ کرو، چاند کو سجدہ نہ کرو، بلکہ اس رب کو سجدہ کرو جو ان تمام چیزوں کا پیدا کرنے والا ہے۔ سورج کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ چاند کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ رات کا بنانے والا کون ہے؟ دن کا اجالا لانے والا کون ہے؟ یہ ساری چیزوں کے پیدا کرنے والی ذات اگر کسی کی ہے تو اللہ رب العالمین کے ساتھ ہے۔ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکانا ہے، اللہ کے سامنے اپنے پیشانیوں کو خم کرنا ہے۔ اور آج ہماری پیشانیاں کہاں جھکی ہوئی ہے؟ ایک معمولی جھنڈے کے سامنے۔ میں روزانہ ڈیوٹی پہ جاتا ہوں، ایک صاحب روزانہ میرے ساتھ بس میں آتے ہیں، مسلمان صاحب ہے، کبھی سامنے بیٹھتے کبھی پیچھے بیٹھتے کبھی بازو آ کے بیٹھتے ہیں۔ جب چلنے کے بعد جو ہے بس اسٹینڈ سے پہلے ایک مرتبہ دیکھا کہ اچانک جو ہے یوں کر رہے ہیں، جھکے ہوئے ہیں اور اپنے ہاتھ کو اس طرح کر رہے ہیں۔ میں تھوڑا سوچ میں پڑ گیا یہاں پر کیا چیز ہے۔ بعد میں غور کیا تو دیکھا کہ جب چلنے سے پہلے جو درگاہ ہے، سیڑھیاں جہاں جاتے ہیں وہاں پر وہ روزانہ جو ہے اس طرح کرتے ہیں، مسلمان صاحب ہیں، حالانکہ وہ نظر بھی نہیں آتی وہاں سے روڈ سے۔ یہ مسلمانوں کا عالم ہے، ہم میں غیروں میں کیا فرق رہ گیا؟ وہ بھی غیر بھی جو ہے جہاں مندریں ہوتی ہیں ان کے سامنے جا کے اپنے آپ کو جھکاتے ہیں، اور ہمارا بھی وہ عمل ہے، جہاں ہرا جھنڈا دکھا، جہاں ہرا کلر دکھا اپنے آپ کو جھکا دیا۔ تو غیر شعوری طور پر آدمی جو ہے اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے پیشانے کو جھکا رہا ہے، ایک معمولی جھنڈے کے سامنے اپنے آپ کو جھکا رہا ہے۔ یہ دوسرا غیر شرعی عمل ہے جو 11ویں کے موقع پر کیا جاتا ہے۔ یہ ساری باتیں قرآن و سنت سے، اپنی طرف سے کوئی بات بیان نہیں کر رہا ہوں، اللہ کا فرمان آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور عمل کرنے والے سوچے ہمارا عمل کیا ہے، ہم کس طرف جا رہے ہیں، اللہ کے دربار میں ہمیں کیا ملنے والا ہے۔ ایک معمولی جھنڈا ایک انسان کو کیا کر سکتا ہے؟ کیا وہ نفع و نقصان کا مالک ہے؟ ہرا کلر نفع و نقصان کا مالک ہے؟ درگاہ والا نفع و نقصان کا مالک ہے؟ جو آدمی مر گیا نفع و نقصان کا مالک ہے؟ نفع کا دینے والا اللہ کے ذات ہے، فائدہ پہنچانے والی ذات اللہ
اللہ کی ہے, نقصان پہنچانے والے ذات اللہ کی ہے, بیمار کرنے والے ذات اللہ کی ہے, شفا دینے والے ذات اللہ کی ہے. ہمارا ایمان اور توکل اللہ کے ذات میں کامل ہونا چاہیے. اس کے علاوہ غیر شعوری طور پر جو دین کے معاملے میں یا غیر شرعی طور پر جو عمل کیے جاتے ہیں 11ویں کے موقع پر, وہ ہے دین کے اندر غلو سے کام لینا. جیسے غلو کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ابن ماجہ کی روایت ہے, یا ایھا الناس, اے لوگوں, ایاکم والغلو فی الدین, کہ تم لوگ جو ہے دین کے اندر غلو سے اجتناب کرو. غلو کیا ہے؟ دین کے اندر اللہ کے رب العالمین کے کلام یہاں تک موجود ہے, یہ اللہ رب العالمین نے باؤنڈری قائم کر دی ہے, اس باؤنڈری کو پار کر کے جانا یہ غلو ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دائرہ بنا دیا ہے, اسی دائرے کے اندر رہنا یہ اسلامی تعلیمات ہے. اپنے آپ کو دائرے سے باہر کر دینا اسے غلو کہا جاتا ہے. اور 11ویں کے موقع پر کیا کیا جاتا ہے؟ صلاۃ غوثیہ میں اہتمام کیا جاتا ہے. امام اپنے یعنی عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ کے نام کی جو ہے نمازیں پڑھی جاتی ہے, جسے صلاۃ غوثیہ کہا جاتا ہے. اسی طرح جو ہے عشرے غوث اعظم منایا جاتا ہے, یعنی پورا 10 دن تک, 11 تاریخ کو ان کا جو ہے 11ویں ہے, تو 1 تاریخ سے لے کر 10 تاریخ تک جو ہے عشرے غوث اعظم منایا جاتا ہے. یہ غلو نہیں تو اور کیا ہے؟ ایسے عشرے کا ثبوت اللہ رب العالمین نے کہاں پہ دیا؟ قرآن مجید میں ایسا ثبوت کہاں پر ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ایسا عشرہ ہمیں کہیں پر نہیں ملتا ہے. اس کے علاوہ درود غوثیہ کے نام سے درود پڑھنا, عید غوثیہ کے نام سے عید منانا, یہ سارے کے سارے اعمال جو ہے 11ویں کے موقع پر کیے جاتے ہیں, اور یہ سارے کے سارے اعمال غیر شرعی ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا, اے لوگوں, تم لوگ دین کے معاملے میں غلو کرنے سے بچو. فَإِنَّهُ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ, اس لیے کہ تم سے پہلے کے جو لوگ تھے اسی وجہ سے ہلاک کیے گئے کہ الغلو فی الدین, انہوں نے اپنے دین کے معاملے میں غلو سے کام لیا تھا. اس کے علاوہ جو ہے غیر شرعی جو عمل کیا جاتا ہے اس 11ویں کے موقع پر, وہ ہے ایک ساتھ کھڑے ہو کر تعظیم کے طور پر جو ہے درود و سلام کا اہتمام کرنا, صلاۃ و سلام کا پڑھنا. جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, ابو داؤد کی روایت ہے, من احب ان ينصر له الرجال فقياما فليتبوأ مقعده من النار, جو آدمی یہ پسند کرتا ہے کہ میں آؤں تو لوگ میرے تعظیم کے لیے کھڑے ہو جائیں, جو آدمی یہ چاہتا ہے, اس کے دل میں تمنا ہے کہ میں جب جہاں سے گزر جاؤں لوگ میرے تعظیم میں عزت میں کھڑے ہو جائیں, اس آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ, اور تعظیم کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے بڑھ کر کوئی شخص دنیا میں پیدا نہیں ہوئی ہے. اگر تعظیم کیا جانا چاہیے تھا تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کیا جانا چاہیے تھا, جو امام الانبیاء ہے, ساری کائنات کے لوگوں کے امام ہے, سارے انبیاء کے امام ہے, خاتم النبیین ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی شخصیت دنیا میں نہ کبھی پیدا ہوئی نہ قیامت تک پیدا ہوگی. لیکن صحابہ کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں, کبھی لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تعظیم اللہ صحابہ کھڑے ہوئے, نہ ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے کا ان کو حکم دیا, بلکہ آپ نے الٹا منع فرمایا. جب صحابہ ابتدائی دور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھڑے ہوتے تھے, آپ نے کیا فرمایا کہ لوگوں تم بھی میرے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتے ہو جیسا کہ آدمی اپنے بادشاہوں کے ساتھ کرتے ہیں. عجم کے اندر یہ رواج تھا, عجم سے مراد عرب کے علاقہ, عرب کے علاوہ جو علاقے اسے عجم کہا جاتا ہے. لوگ پہلے زمانوں میں اپنے بادشاہوں کے لیے کھڑے ہوتے تھے, جب بادشاہ آتا اس کے سامنے کھڑے ہونا, اس کے سامنے ہاتھوں کو جو ہے اس طرح جھکا دینا, اپنے پیشانے کو جھکا دینا, یہ سب تعظیم کے زمرے میں آتا ہے. اور 11ویں کے موقع پر سارے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں, ایک مقام پہ جمع ہوتے ہیں, کھڑے ہو کر جو ہے درود و سلام کا اہتمام کیا جاتا ہے, جس کا ثبوت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں نہیں ملتا ہے. اس کے علاوہ 11ویں کے موقع پر کیے جانے والے غیر شرعی اعمال کے اندر ایک عمل یہ بھی ہے کہ مجوسیوں اور کفار کی مشابہت کرتے ہوئے ہمارے مساجد کو جو ہے روشنی سے منور کیا جاتا ہے. ہمارے گھروں میں زائد لائٹنگیں لگائی جاتی ہیں, گھروں میں لائٹنگیں لگانا, گھروں میں جو ہے گھروں کی لائٹنگوں میں جو ہے اضافہ کرنا, اور ساتھ ہی ساتھ مساجد کے اندر روشنی کو جو ہے جلانا, زیادہ روشنی کا اہتمام کرنا, یہ مجوسیوں کی علامت ہے. مجوسی بھی جو ہے اپنے تہواروں کے موقع پر, اپنے عید برات کے موقع پر جو ہے آگ جلا کر جو ہے وہ لوگ عبادت کیا کرتے ہیں. تو مجوسیوں کی مشابہت اختیار کی جاتی ہے 11ویں کے موقع پر. اور اس کے علاوہ اس موقع پر سب سے برا عمل جو کیا جاتا ہے وہ ہے راستے روک دینا, اور راستے روک کر لوگوں کو تکلیف پہنچانا, اور لوگوں سے سوال کرنا, لوگوں سے مانگنا کہ ہمارے پاس 11ویں ہے, آپ پیسہ دیجیے, ہمارے پاس 11ویں آپ پیسہ دیجیے. آپ دیکھیں محلوں میں, علاقوں میں جو ہے بچے نوجوان سارے کھڑے ہو جاتے ہیں, اور غیر مسلم لوگ بھی یہ عمل کرتے ہیں. جب ان کے تہوار آتے ہیں, ان کے تہواروں میں بھی وہ لوگ جو ہے راستے روک دیتے ہیں اور جو ہے پیسے مانگتے ہیں.
ابھی جو ہے جو تہوار گیا ہے ہم لوگوں کا 15-20 دن پہلے، میں ڈیوٹی پہ جا رہا ہوں، ہماری گاڑی کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے بچے، ادھر 4 بچے ادھر 4 بچے، درمیان میں موبائل لے کے کھڑے ہو گئے ایک رسی لے کر. کیا پوچھے تو نہیں ہمارے پاس تہوار ہے، پیسے تو میں نام نہیں لے رہا ہوں اس عمل کا ان کے تہوار کا، بہرحال ان کے پاس جو عمل ہے اور ہمارے پاس مسلمانوں میں وہی عمل پایا جاتا ہے. ہمارے محلوں میں ہمارے علاقوں میں آپ دیکھیے جب 11ویں کا مہینہ آتا ہے تو بچے نوجوان جو ہے اللہ کے نام پہ دے دو، ہمارے گھر میں 11ویں یہ دے دو، سوال کرتے ہیں. جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، ما یزال الرجل یسأل الناس حتی یأتی یوم القیامت لیس فی وجہہ مزعۃ لحم. جو آدمی دنیا میں بلا وجہ لوگوں سے سوال کرے گا، جس کو ضرورت نہیں ہے، اس کے پاس لباس ہے، اس کے پاس کھانا ہے، رہنے کے لیے اپنا مکان ہے، اس کو پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، بلا وجہ لوگوں سے سوال کرے گا، بلا وجہ لوگوں سے پیسے مانگے گا، وہ اس کا عالم کیا ہوگا؟ وہ قیامت کے دن اس عالم میں آئے گا کہ اس کے چہرے پہ ایک گوشت کا ٹکڑا بھی نہیں ہوگا. لیس فی وجہہ مزعۃ لحم، اس کے چہرے پر گوشت کا ایک ٹکڑا بھی نہیں ہوگا. یہ اس کی سزا ہوگی اور یہ اس کا انجام ہوگا. اور آج 11ویں کے نام پہ غیر شرعی کام کیے جاتے ہیں، لوگوں سے سوال کیا جاتا ہے، چندے مانگے جاتے ہیں اور لوگوں سے تعاون مانگا جاتا ہے. اس کے علاوہ جو ہے یہ سارے اعمال جاہلیت والے اعمال ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ عمل کس کا ہے؟ کفار مشرکین کا ہے. جیسا کہ مسلم ابن شیبہ کی روایت ہے، حضرت سلمان رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ دخل رجل الجنت فی ذباب ودخل النار. ایک آدمی ایک مکھی کی وجہ سے جنت میں داخل کیا گیا اور ایک آدمی مکھی کی وجہ سے جہنم میں داخل کیا گیا. ایسے وہ آگے جو ہے تضاد کرتے ہوئے کہتے ہیں، مر رجلان علی قوم قد عاكفوا صنم لهم. 2 آدمی جو ہے ایک مقام سے گزر رہے تھے، وہاں پر کیا تھا؟ قوم کے لوگوں نے ایک بت کو بنایا ہوا تھا اور وہاں پر وہ لوگ بت کی عبادت کرتے، اس کی پوجا کرتے، اور وہاں سے گزرنے والوں کے ساتھ کیا کرتے؟ کہتے کہ لا یمر علینا اليوم احد الا قدم شیئا. یہاں سے گزرنا ہے تو اس جو ہے بت پر چڑھاوا چڑھا کے جانا. اگر کسی کو یہاں سے گزرنا ہے اس وقت تک آگے نہیں بڑھ سکتا کوئی آدمی جب تک کہ اس بت پر چڑھاوا نہ چڑھا دے. لہذا 2 آدمی گزر رہے تھے، ایک آدمی سے لوگوں نے کہا فقالوا لاحدهما قدم شیئا، کہ یہ جو چڑھاوا ہے جو بت ہے اس پر کوئی چیز چڑھا کے جاؤ، کوئی ذبیحہ جو ہے چڑھاؤ، کچھ جو ہے پیسے دے کے جاؤ، جو بھی تمہارے پاس ہے دے کر جاؤ. اس نے کیا کیا؟ فابا، اس نے انکار کیا. اس نے کہا کہ یہ سب میں نہیں کرتا، مجھے یہ سب کرنا پسند نہیں ہے اور یہ عمل میں نے کرتا، انکار کر دیا. فقتل، اسے قتل کر دیا گیا. دوسرا آدمی آیا، وقالوا للآخر، دوسرے آدمی سے لوگوں نے کہا قدم شیئا، کہ اس پر کوئی چیز چڑھاؤ، اور ساتھ میں لوگوں نے کہا قدم ولو ذبابا، اگر ایک مکھی کیوں نہ ہو چڑھا کے جاؤ. اگر جانا ہے، اگر راستہ طے کرنا ہے تو ایک مکھی کیوں نہ ہو اس پر چڑھا کر جاؤ، تبھی راستہ آگے جانے کو ملے گا. اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ وہی ذباب، ایک مکھی چڑھانا یہ کون سی بڑی بات ہے، معمولی بات ہے. اس نے لیا فقتل ذبابا، ایک مکھی کو چڑھا دیا. فدخل النار، اور وہ جہنم میں داخل ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت سلمہ صحابی فرماتے ہیں کہ فہذا دخل الجنہ فی ذباب ودخل هذا النار فی ذباب. ایک آدمی مکھی کی وجہ سے، مکھی کا ذبیحہ نہ چڑھانے کی وجہ سے جنت میں داخل ہوا، اور ایک آدمی ایک معمولی مکھی چڑھانے کی وجہ سے جہنم کے اندر چلا گیا. اور آج 11ویں کے موقع پر یہی سارے عمل کیے جاتے ہیں. اگر آگے جانا ہے تو پیسہ دے کے جاؤ، آگے گزرنا ہے تو چندہ دے کے جاؤ، 11ویں ہمارے پاس ہے. یہ سارے غیر شرعی اعمال جو ہے اس مہینے میں اور اس موقع پر کیے جاتے ہیں. اور سب سے بڑی بنیادی بات جو غیر شرعی اعمال میں سے وہ ہے فرائض سے غفلت. نمازیں ہوتی رہتی ہیں، اذانیں ہوتی رہتی ہیں، اور ہمارے محلوں میں 11ویں ہوتے رہتے ہیں. 11ویں کی دھوم چلتی رہتی ہے، منڈپ لگائے جا رہے ہیں، شامیں لگائے جا رہے ہیں، ٹینٹ لگائے جا رہے ہیں، لوگوں کو بلایا جا رہا ہے، کھلایا جا رہا ہے. اذانیں ہوتی ہیں، ہونے دیں. نمازیں ہوتی ہیں، ہونے دیں. ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. نمازیں ہیں، ہوتی رہیں، اذان دینے والا دیتا رہے گا. یہ سارے کے سارے اعمال غیر شرعی کام ہے، اور مسلمان بڑے ہی فخر سے کرتے ہیں اور اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں، ہم عاشق رسول ہیں. یہ کیسی محبت ہے، یہ کیسا عشق ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت بھی کرتے ہو اور اپنے آپ کو کہتے ہو کہ نبی سے محبت کرنے والے ہیں. تو بہرحال یہ سارے کے سارے اعمال جو غیر شرعی ہیں 11ویں کے موقع پر کیے جاتے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ غیر شرعی الفاظ کا استعمال کرنا. لوگ عبد القادر رحمۃ اللہ کو کیا کہتے ہیں؟ کوئی کہتا ہے کہ وہ غوث اعظم ہے. غوث اعظم مطلب کیا ہے؟ مدد کرنے والا. اور مدد کرنے والی ذات کس کی ہے؟ مدد کرنے والے ذات اللہ رب العالمین کی ہے. اور لوگ جو ہے کہتے ہیں کہ یہ غوث اعظم ہیں، ہماری مدد کریں.
کوئی کہتا ہے کہ پیرانے پیر ہے، سارے پیروں کے پیر ہیں، کوئی کہتا ہے کہ دستگیر ہے، لوگوں کے ہاتھوں کو پکڑنے والے ہیں۔ یہ سارے الفاظ بھی غیر شرعی ہے، اور یہ ایسے الفاظ ہیں کہ ان الفاظ کے استعمال کرنے والے کہیں نہ کہیں اللہ کے ذات میں شرک کر رہے ہیں۔ اس کے بے شمار واقعات ہیں۔ غوث اعظم کیوں کہا جاتا ہے، دستگیر کیوں کہا جاتا ہے، پیرانے پیر کیوں کہا جاتا ہے، یہ ساری بڑی تاریخ میں لمبی تفاصیل موجود ہیں۔ بہرحال یہ غیارگی کا کرنا غیر شرعی عمل ہے، نہ قرآن و سنت میں اس کا کوئی ثبوت ہے، نہ صحابہ سے ایسا عمل ملتا ہے، نہ تابعین تابعین سے ایسا عمل ملتا ہے۔ یہ سارے اعمال جو کیے جاتے ہیں کلن کلا غیر اسلامی ہے، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو کرنے والے لوگ، وہ لوگ اس بات کو سوچیں ہمارا عمل کیا ہے، اور جن لوگوں نے تمام تفصیلات کو جانا ہے، ہماری ذمہ داری ہے ہم ان تمام باتوں کو لوگوں تک پہنچائیں تاکہ معاشرے کے اندر سے بدعات و خرافات کا خاتمہ ہو سکے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی کہا گیا ہے کہنے والے کو، سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کی اصلاح فرمائے، عقیدے کی اصلاح فرمائے۔ جو بدعات و خرافات ہماری زندگی کے اندر موجود ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام کو دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر قسم کی خرافات سے، ہر قسم کی بدعات سے اللہ ہم محفوظ فرما دے۔ ہم میں جو مسلمان بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ جو مسلمان مصیبتوں میں تکالیف میں ہیں اللہ ان تمام کے ساتھ جو ہے راحت عطا فرما دے، ان کے ساتھ خیر کا معاملہ فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔